ہے میرے دوستوں، اب فکر کرنا ہوگا. کبھی حجاب کی لڑائی ہوتی ہے، کبھی NRC کی لڑائی ہوتی ہے، کبھی شریعت کی لڑائی ہوتی ہے، کبھی 3 طلاق کی لڑائی ہوتی ہے. صدن میں بہت سارے MP موجود ہوتے ہیں لیکن کسی کی زبان نہیں کھلتی. مسلمان MP بھی موجود ہوتے ہیں، کوئی نہیں بولتا. چاہے NRC کا بل آ رہا ہو، چاہے 3 طلاق کی بات ہو رہی ہو، چاہے شریعت میں مداخلت کی بات ہو رہی ہو، چاہے CAA پر بات ہو رہی ہو. ہمارے ملک کے اندر ہمارے مسلمان MP بھی ہیں لیکن کسی کی زبان نہیں کھلتی. اگر بولتا ہے تو ایک شخص بولتا ہے جس کا نام مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں کی زبانوں سے خود اس کا نام نکلے گا کہ صدن کے اندر کون بولتا ہے. اسد الدین اویسی صاحب، صدن کے اندر آپ کی پرسنے کو کون اٹھاتا ہے؟ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایک وہ مرد مجاہد ہے جو اس وقت میں، اس دور میں، جب موسیٰ کی طرح بن کر فرعون کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر حق بیان کر رہا ہے. میرے دوستو، اس کا نام بیرسٹر اسد الدین. آج آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، میں اپنی عزت دار پردہ نشین ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے آج آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا آپ سے ووٹ کی اپیل کرنے آیا ہے. اور صرف ووٹ کی اپیل نہیں کرنے آیا، میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ ہم ذہنی غلام تھے. میں اس ذہنی آزادی کو لے کر آیا ہوں کہ اپنی قیادت میں آ جائیے، اپنے ذاتی مکان میں آ جائیے. کرایہ داری بند کر دیجئے. مکان مالک ہوتا ہے، کرایہ دار ہوتا ہے. یہ دوسری جتنی ہم ان کے مالک نہیں بن سکتے. لیکن آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین وہ پارٹی ہے جس کے آپ مکان مالک ہو. کہیں بھی کھڑے ہو کر کہہ دو گے یہ ہماری پارٹی ہے، یہ میری پارٹی ہے، یہ ہم سب کی پارٹی ہے. اور ہم سب، آپ دیکھو، ہمیں اچھی بات کوئی کرے، اچھا کام کوئی کرے. دلتوں نے ایک اچھا کام کیا، انہوں نے اپنی ایک پارٹی قائم کر لی اور اکٹھے ہو گئے. آج بڑے بڑے دھنا سیٹ، بڑے بڑے ٹھاکر جو اپنے آپ کو یہاں بہت بڑے بڑے برہمن بنتے ہیں، آدرنیہ بہن جی کے سامنے جا کر نتمستک ہو کر ان سے ٹکٹ کی بھیک مانگتے ہیں. وہ کیوں مانگتے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ جب اس پارٹی کا ٹکٹ ہمارے پاس ہوگا تو یقیناً اس کا ووٹ ہمیں ملے گا، اور جب اس کا ووٹ ہمیں ملے گا تو ہماری جیت کامل ہو جائے گی. میرے دوستو، یہی کام ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد کرنا ہے، ہمیں سب کو اکٹھے ہونا ہے. اور جس دن آپ اپنی صفوں میں اتحاد کر لو گے، آپ لوگ اکٹھے ہو جاؤ گے، یقیناً انشاءاللہ وہ لوگ جو وہاں ٹکٹ مانگنے جاتے ہیں وہ آپ کے دروازے پر ٹکٹ مانگنے آئیں گے اور آپ سے آ کر کہیں گے. 2-3 منٹ میں اپنی بات کو یہی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے جو عرض کر رہا تھا کہ اس وقت ہمیں ضرورت کس بات کی ہے. اس ملک کے اندر آپ کو تنہا کر الگ کر کر آپ کی شناخت کر آپ کو لنچ کیا جا رہا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم ان سب چیزوں کا سامنا کر سکیں. ابھی پرویز نے آپ کے سامنے بتایا کہ اتحاد کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے، نہ MP نہ MLA. کل پولیس اٹھا کر لے گئی ہمارے ضلع پنچایت پرتیاشی کو. الحمدللہ پورے دونوں گاؤں وہاں پہنچ گئے، میں وہاں پہنچ گیا. 3 گھنٹے کی رد و قت کے بعد اس کو چھوڑنا پڑا. یہ اتحاد ہے، یہ اتحاد ہے. اس وجہ سے چھوڑنا پڑا کہ انہیں دکھائی دے گیا تھا کہ 2 گاؤں کے لوگ آ گئے اور مجلس کا صدر وہاں پہنچ گیا اتراکھنڈ کا، تو یقیناً آگے جو ہے اور بھیڑ بڑھ سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب، اب آپ لے جا سکتے ہیں، آئندہ ایسا نہ کریں. تو میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں، چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں، اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اے خدا اب تو یہ معجزہ کر دے. اے خدا اب تو یہ معجزہ کر دے. حوصلہ دے کے سمندر کے حوالے کر دے، حوصلہ دے کے سمندر کے حوالے کر دے. اور ہم تو موتی ہیں، بکھرے ہوئے رہتے ہیں. ہم تو موتی ہیں، بکھرے ہوئے رہتے ہیں. التجا ہے کہ دھاگے کے حوالے کر دے. التجا ہے کہ دھاگے کے حوالے کر دے. میرے دوستو، ایک پھول آپ اس کا، یہ دیکھو، یہ ایک پھول ہے. بہت پریکٹیکل بات کرتا ہوں. یہ پھول پھینک دیجئے یہاں سے، اس کو لوگ مسل کر گزر جائیں گے. لیکن اگر یہ مالا پھینک دو گے، اس مالا پہ کوئی پیر نہیں رکھے گا. اس مالا کو اٹھا کر یا تو اوپر رکھے گا یا پھر یہ کسی کے گلے میں پہنا دے گا. یہ مالا اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایک دھاگے میں پرو دے، ہم اکٹھے ہو جائیں. اور اس جلتی زمین پر اب کوئی آسمان نہیں آنے والا. اس جلتی زمین پر اب کوئی آسمان نہیں آنے والا. اب کوئی دوسرا پیغمبر نہیں آنے والا. اب کوئی دوسرا پیغمبر نہیں آنے والا. پیاس کہتی ہے کہ اب ریت نچوڑی جائے. پیاس کہتی ہے کہ اب ریت نچوڑی جائے. اپنے حصے میں کوئی اور سمندر نہیں آنے والا. اپنے حصے میں کوئی اور سمندر نہیں آنے والا.
اے صحن حرم آئیں گے، تم پکارو گے تو اے صحن حرم آئیں گے، پر اڑاتے ہوئے نصرت کے علم آئیں گے، یہ الگ بات کہ تعداد میں کم آئیں گے، اب ابابیل کے انداز میں ہم آئیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہماری تاریخ ہے یہ کہ جب مکہ کی حفاظت کے لیے اللہ نے ابابیل بھیج دی تھی، آج ایڈوکیٹ ارشد کی حفاظت کے لیے آپ کو 26 تاریخ کو ابابیل بن کر ان کے نشان پر اگتے ہوئے سورج پر ووٹ کرنا ہوگا، اور آپ جب ان کو ووٹ کریں گے، ہار اور جیت کا یقین، چونکہ میں آپ سے پہلے بتا دوں کہ یہ جو آپ کی پارٹی ہے یہ حق کی پارٹی ہے اور اس کی لڑائی باطل سے ہے، اور میرا یقین اپنے قرآن پر مکمل یقین ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ جب حق آئے گا تو باطل کو جانا پڑے گا، اگر حق ہے ہماری پارٹی تو باطل جائے گا ضرور انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ میرا یقین ہے، لیکن اس کے لیے جدوجہد شرط ہے، اس کے لیے آپ کی کوشش مقصود ہے، آپ کو جدوجہد کرنی ہے، آپ کو کوشش کرنی ہے۔ 8 دن آپ کے پاس موجود ہے، 8 دن کے اندر ہر آدمی اپنے آپ کو ایڈوکیٹ ارشد سمجھ لے، ہر آدمی اپنے آپ کو بیرسٹر اسد الدین اویسی سمجھ لے، اور پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ مجلس کا ساتھ دے، کسی کے بہکاوے میں نہ آئے، کسی کے لالچ میں نہ آئے، کسی اختلافی بات میں نہ آئے۔ آپ لوگ اکٹھے ہو کر ووٹ کیجئے اپنے اس پرتیاشی کو، اور پھر مزہ چکھیے 28 تاریخ کو کہ اپنی قیادت کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ ہمارے 2 یا 4 MLA MP جیت جاتے ہیں تو پورے دنیا میں شور مچ جاتا ہے، جب اس ہردوار کی سرزمین پر ہمارا ضلع پنچایت کا پرتیاشی جیت کر جائے گا تو سوچ کر دیکھو، تصور کی دنیا میں آپ کو لے کے جاتا ہوں، سوچ کر دیکھو اس 28 تاریخ کو کیا جشن ہوگا۔ پورے ہندوستان کی میڈیا اسد صاحب سے پوچھے گی کہ اسد صاحب آپ تو ہریدوار ابھی تک گئے بھی نہیں ہو، ہریدوار کی سرزمین پر مجلس کا جھنڈا قائم ہو گیا، مجلس کا جھنڈا بلند ہو گیا، مجلس آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین قائم ہو گئی، آپ کی اپنی قیادت قائم ہو گئی، آپ کو سیاسی آزادی محسوس ہوگی، آپ کو اس آزادی کا لطف الگ آئے گا۔ جب جیتتے تو کانگریس اور بھاجپا کے لوگ بھی ہیں، لیکن ہمیں سیاسی آزادی کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ آپ ذہنی آزاد ہوں گے، آپ کی سوچ بڑھے گی، آپ کو یقین بڑھے گا، آپ کا اعتماد بڑھے گا، آپ کو اس بات کا احساس بڑھے گا کہ ہمارا بھائی جیتا ہے، ہم بھی جتا سکتے ہیں، ہماری بھی پارٹی ہے، ہم بھی اپنی پارٹی کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ چونکہ ہمیں ذہنی غلام بنا کر ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ تم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن میرے دوستو ہم سب سیٹ پر اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، مگر کچھ سیٹ پر ہم اکیلے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان کچھ سیٹوں میں سے ہے جن سیٹوں پر ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز میں آپ لوگوں سے ہاتھ اٹھا کر وعدہ چاہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر ایڈوکیٹ ارشد صاحب کو سورج کے نشان پر ووٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک آدمی مجھے ہاتھ اٹھا کر یقین دلائے انشاءاللہ کریں گے ووٹ، مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ کریں گے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری عزت دار ماں اور بہن، میری پردہ نشین بہنیں، میں آپ سے آپ کا بھائی اس ارشد ایڈوکیٹ کے لیے ووٹ کی بھیک مانگتا ہے، آپ اپنے بھائی کو یہ خیرات سمجھ کر دے دینا۔ آپ کا بھائی انشاءاللہ جیتنے کے بعد آپ کو بیچ میں آئے گا اور آپ سے آ کر کہے گا کہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا، اور اپنی بہنوں کو اپنی ماں سے دعائیں حاصل کرے گا۔ میرے دوستو، رات اندوری نے ایک شعر کہا تھا کہ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو۔ 26 تاریخ کو ووٹ کرو گے اور 28 تاریخ کو تمہارا دریا پار ہو جائے گا، تمہارا ایک سورج نکلے گا، ایک سیاسی قیادت کا سورج نکلے گا۔ میں امید کروں گا کہ آج سے ہر آدمی ایڈوکیٹ ارشد بن کر ووٹ مانگے گا، آج سے ہر آدمی نیئر کاظمی کی طرح جا کر ووٹ مانگے گا۔ آج میں صبح سے لگاتار اسی طرح چلا رہا ہوں، چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ نیئر بھائی تم اتنا چلاتے کیوں ہو؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میاں میں شیر ہوں، شیروں کی گراہٹ نہیں جاتی، میں لہجہ نرم بھی کر لوں تو جھنجھلاہٹ نہیں جاتی۔ میرا لہجہ ایسا ہی ہے، چونکہ یہ میرے اندر کا درد ہے، میری جھنجھلاہٹ ہے، یہ میری آواز نہیں ہے، یہ میری جھنجھلاہٹ ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ میں جب بولتا ہوں تو بہت پیار سے بولتا ہوں، لیکن جب مائک میرے ہاتھ میں آتا ہے اور میں اپنے قوم کا درد بیان کرتا ہوں تب میرے اندر وہ جھنجھلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو مجھے اس لیے آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ نیئر کاظمی بن کر، آپ لوگ بیرسٹر اسد الدین اویسی بن کر صرف 8 دن کے لیے خدا را اس شخص کے لیے ووٹ مانگ لیجئے، اس شخص کو ووٹ دے دیجئے، اس شخص کے لیے ووٹ جگہ جگہ جو ہماری ضلع پنچایت کے چھیتر ہیں ان میں جا کر ووٹ کی اپیل کیجئے، خدا کا واسطہ دے کر کیجئے۔
कीजिए, रसूल का वास्ता देकर कीजिए, चूंकि अब आप इस मुल्क के अंदर आपकी आवाज, आपकी शरीयत की आवाज, आपकी शरीयत के तहफ्फुज की आवाज, आपके मजहब के तहफ्फुज की आवाज अगर कोई शख्स है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। वो असदुद्दीन ओवैसी है जो आपके लिए 3 तलाक पर लड़ता है। वो असदुद्दीन ओवैसी है जो शरीयत की बका के लिए लड़ता है। वो असदुद्दीन ओवैसी है जो सीधे बले पर लड़ता है। वो असदुद्दीन ओवैसी है जो एनआरसी पर लड़ता है। मेरे दोस्तों, उस शख्स को कह दो, यकीन दिला दो उस शख्स को कि अगर आप हमारी लड़ाई वहां लड़ोगे, हम आपकी लड़ाई यहां लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आप सभी लोग इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं? अगर इत्तेफाक रखते हैं तो एक बार जोरदार नारा लगाए, एडवोकेट अरशद निसार, एडवोकेट अरशद निसार, एडवोकेट अरशद निसार, डॉक्टर नैयर काजमी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असद ओवैसी, बैरिस्टर असद ओवैसी, डॉक्टर ओवैसी, डॉक्टर ओवैसी, डॉक्टर ओवैसी। जितना दहाड़ते हैं उससे ज्यादा जोर से नारा लगाए, अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिंदाबाद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। दुनिया की हर खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप